بادشاہ ایک جھونپڑے میں چھپا ہوا تھا۔ یہ واقعہ اپریل 1175 کا ہے، جب تین مسلمان حکمران نور الدین زنگی کا بیٹا الملک الصالح، گمشتگین اور سیف الدین غازی سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آئے تھے۔ ان کی پشت پناہی صلیبی کر رہے تھے۔ صلیبیوں نے انہیں گھوڑے، اونٹ، آتش گیر سیال کے مٹکے اور دیگر اسلحہ دیا تھا۔ صلیبیوں نے ضروری سمجھا تھا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں ہی شکست دیں۔ اصل مقصد شکست دینا اور سرزمین عرب پر قبضہ کر کے اسلام کو ختم کرنا تھا۔ فلسطین صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی دو تین کمزوریاں بھانپ لی تھیں۔ یہ تھیں کہ اقتدار کی ہوس، زر زن اور عیش پرستی۔ صلیبی یورپ سے یہ توقع لے کر آئے تھے کہ وہ اپنے برتر اسلحہ، نوجوانوں کی افراط اور بحری جنگی قوت سے مسلمانوں کو تھوڑے عرصے میں ختم کر کے قبلہ اول اور خانہ کعبہ پر قابض ہو جائیں گے اور اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ مذہب کوئی درخت نہیں جو جڑوں سے کاٹ دیا جائے تو سوکھ کر ختم ہو جائے گا۔ مذہب کسی ایک کتاب یا کتابوں کے انبار کا نام نہیں جسے جلا دیا جائے تو مذہب جل کر راکھ ہو جائے گا۔ مذہب عقائد اور نظریات کا نام ہے جو انسان کے ذہن اور دل میں محفوظ ہوتے ہیں اور انسان کو اپنا پابند کیے رکھتے ہیں۔ انسانوں کو قتل کر دینے سے عقائد اور نظریات ختم نہیں ہو جاتے۔ کسی مذہب کو ختم کرنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ ذہنوں اور دلوں میں عیش پرستی اور لذت پرستی ڈال دی جائے۔ عقائد اور نظریات کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگتی ہے اور انسان آزاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہودیوں اور صلیبیوں نے مسلمانوں کے لیے یہی جال تیار کیا۔ سرزمین عرب میں اور مصر میں لا کر بچایا تو مسلمان امراء اس میں آنے لگے۔ ملت اسلامیہ کی یہ بدبختی کہ مسلمان اقتدار اور عورت کی خاطر عقیدے قربان کر دیا کرتے ہیں۔ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہ میٹھا زہر مسلمانوں کے اور مسلمان امراء کی رگوں میں اتر چکا تھا اور صلیبی فلسطین پر قابض ہو چکے تھے۔ متعدد مسلمان ریاستیں ایسی تھیں جن پر صلیبیوں کا قبضہ تو نہیں تھا، لیکن ریاستوں کے امراء کے دلوں پر انہی کا قبضہ تھا۔ صلیبی اور یہودی مسلمانوں کی کردار کشی میں اس حد تک کامیاب ہو چکے تھے کہ کسی بھی مسلمان سالار کے متعلق یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ سلطنت اسلامیہ کا وفادار ہے یا غدار۔ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ غدار بہت بڑا مسئلہ بن گئے تھے۔ 1175 کے درمیان کلمہ گو بھائی ایک دوسرے کے جان کے در پہ ہو گئے۔ صلیبی دور بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ سلطان ایوبی ہر میدان میں صلیبیوں کو شکست پہ شکست دیتا چلا آ رہا تھا، مگر صلیبیوں نے مسلمان امراء کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اس کا بے حد تکلیف دہ پہلو یہ تھا کہ نور الدین زنگی کا اپنا بیٹا الملک الصالح اسماعیل اس کی وفات کے بعد سلطان ایوبی کے مخالف کیمپ میں چلا گیا۔ وہ بادشاہ جو اپریل 1175 میں ایک جھونپڑے میں بیٹھا تھا، الملک الصالح کا اتحادی سیف الدین غازی تھا۔ ان کا تیسرا اتحادی گمشتگین تھا۔ سلطان ایوبی نے ان تینوں کی متحدہ فوج کو ایسی شرمناک شکست دی کہ تینوں اپنی اپنی فوج کے مرکز کے ہیڈ کوارٹر کے خیمے، ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ ان کے جو جنگی قیدی صلاح الدین ایوبی کی فوج نے پکڑے تھے، انہیں مسلمان سمجھ کر رہا کر دیا گیا تھا۔ یہ سلطان ایوبی کی قوم پرستی اور کشادہ ظرفی تھی جو اسے مہنگی پڑی۔ یہ قیدی واپس گئے تو انہیں فوج میں لے کر چند دنوں میں بکھری ہوئی فوج دوبارہ منظم کر لی گئی۔ یہ تو چند دنوں بعد کی بات ہے۔ میدان جنگ سے الملک الصالح، سیف الدین غازی اور گمشتگین کا بھاگنا بڑا عجیب تھا۔ انہیں ایک دوسرے کا ہوش نہیں تھا۔ گمشتگین ہرن کا قلعہ دار تھا جو بغداد کی خلافت کے تحت تھا، لیکن جنگ سے پہلے اس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ بھاگا تو ہرن جانے کی بجائے حلب چلا گیا، جسے الملک الصالح نے اپنا دارالخلافہ بنا رکھا تھا۔ وہ اس خوف سے ہرن نہیں گیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی طاق میں آ کر اسے پکڑ لے گا۔ سیف الدین ایک اور شہر موصل اور اس کے مضافات کا حکمران امیر تھا۔ وہ حکمران ہی نہیں، سالار بھی تھا۔ میدان جنگ کے داؤ پیچ سے واقف تھا، جنگجو تھا۔ اس نے اپنا ایمان بیچ ڈالا تھا، جو مومن کی تلوار بھی ہوتا ہے اور ڈھال بھی۔ وہ میدان جنگ میں بھی حرم کی چیدہ چیدہ لڑکیوں اور ناچنے والیوں کو ساتھ لے کر گیا تھا۔ شراب کے مٹکوں کے علاوہ خوبصورت پرندے بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ عیش و عشرت کا یہ سارا سامان وہیں چھوڑ کر بھاگا۔ اس کے ساتھ بھاگنے والوں میں اس کا نائب سالار اور ایک کماندار بھی تھا۔ اسے
موصل جانا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار دشمن کے عقب میں چلے گئے تھے۔ انہیں دشمن کی بکھری ہوئی فوج کی پسپائی محال کر دی۔ سیف الدین اور اس کے دونوں ساتھیوں نے شاید چھاپا ماروں کی کوئی پارٹی دیکھ لی تھی، جسے بچنے کے لیے وہ موصل کے راستے سے بھٹک گئے۔ یہ علاقہ اس دور میں عجیب تھا، ریگستان بھی تھا، چٹانیں بھی تھیں، کہیں سرسبز بھی۔ وہاں انہیں چھپنے کی جگہ ملتی رہی۔ وہ موصل سے تھوڑی دور تھے، رات گہری ہو گئی۔ انہیں چاندنی رات میں کچھ مکان نظر آئے۔ سیف الدین نے پہلے ہی مکان پر نظر پڑتے ہی اس پر دستک دے ڈالی۔ ایک سفید ریش بوڑھا باہر آیا۔ اس کے سامنے 3 گھڑ سوار کھڑے تھے، جو اس قدر بری طرح ہانپ رہے تھے کہ بوڑھے نے پوچھا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی موصل کی فوج کے سپاہی ہو اور بھاگ کر آئے ہو۔ میں 2 دنوں سے سپاہیوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، وہ یہاں پانی پینے کے لیے رکتے ہیں اور موصل کو چلے جاتے ہیں۔ یہاں سے موصل کتنی دور ہے؟ سیف الدین نے پوچھا۔ اگر تمہارے گھوڑوں میں دم ہو تو سحری تک پہنچ سکتے ہو، بوڑھے نے کہا۔ یہ گاؤں موصل کا ہی ہے۔ اگر تمہارے پاس جگہ ہو تو کیا ہم رات تمہارے ہاں گزار سکتے ہیں؟ سیف الدین نے پوچھا۔ جگہ دل میں ہوا کرتی ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ گھوڑوں سے اترو اور اندر چلو۔ کہانی کا اگلا حصہ کل سماعت فرمائیں۔